بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفامور۔ میں نے ٹکٹ خریدی اور ٹرین کی طرف بڑھ گیا۔ لوگوں کی بولیاں پلیٹ فارم پہ گونج رہی تھیں۔ میں سب کو نظر انداز کرتا ٹرین میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی سیٹ پر براجمان ہو چکا تھا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر باپردہ خواتین بیٹھی تھیں۔ میری سیٹ پر دو لڑکے بیٹھے تھے۔ ان کو آپس میں بولتا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں۔ مجھے شیشے والی سائڈ پہ سیٹ مل گئی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ سوچنے لگا کہ اسٹیشن بھی عجیب جگہ ہے، کتنوں کو ملاتا ہے اور کتنوں کے بچھڑنے کی یادیں یہ سمیٹ کر کھڑا ہے۔ اتنے میں ایک ہلکے سے جھٹکے سے ٹرین چل پڑی۔ میں نے گہری سانس لی اور جیب سے موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گیا۔ مجھے سفر کرتے 7 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے۔ راستے میں کچھ اسٹیشن پر گاڑی رکی تھی اور افراٹیں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی مجھے بتا دیا گیا تھا کہ منزل قریب ہے۔ میں نے موبائل پہ ٹائم دیکھا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ اگلا اسٹیشن میری منزل کی تھی۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ 20 منٹ تک ٹرین نے مطلوبہ اسٹیشن پہنچ جانا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ٹرین میرے مطلوبہ اسٹیشن پہ جا کر رک گئی۔ میں اٹھا اور ٹرین سے باہر نکل آیا۔ پلیٹ فارم پر اتر کر ادھر ادھر دیکھا، مگر میرے میزبان جن کے بلانے پہ میں یہاں اس وقت آیا تھا وہ مجھے کہیں نہیں نظر آ رہے تھے۔ میں نے آگے دیکھا، کچھ اور مسافر بھی اترے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ سامنے ایک ٹی سٹال تھا۔ میں ٹی سٹال کی طرف بڑھ گیا۔ ایک دیر عمر لمبا تڑنگا آدمی ٹی سٹال کے اندر بیٹھا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر سلام کیا، جس کا اس نے مروتاً ہی جواب دیا۔ میں نے اس سے ایک کپ چائے بنانے کو کہا اور ساتھ میں بسکٹ بھی مانگے۔ وہ اس وقت کیتلی کے نیچے آگ جلانے لگ گیا۔ میں پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین سے کوئی 10-12 مسافر ہی اترے تھے جو جلدی جلدی اسٹیشن سے باہر جا رہے تھے۔ ٹرین نے وسل دی اور چل پڑی، جس کی وجہ سے کچھ دیر تو پلیٹ فارم پر ٹرین کے چلنے سے شور رہا، پھر آہستہ آہستہ جیسے ٹرین دور ہوتی گئی خاموشی چھاتی رہی۔ میں بینچ پر بیٹھا ٹرین کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ ٹرین کی آواز اور ٹرین نظر آنا بند ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ کچھ دور اسٹیشن اور پلیٹ فارم کے راستے پر ایک بڑی سی زرد رنگ کی لائٹ فضا کو روشنی کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرے کانوں میں اسٹوو کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، ساتھ میں فضا میں پھیلی چائے بننے کی مہک بتا رہی تھی میں مزیدار چائے پینے والا ہوں۔ کچھ دیر بعد چائے والے نے بسکٹ اور چائے کا کپ میرے آگے لا کر رکھ دیا۔ چائے میرے اندازے سے کہیں زیادہ مزیدار تھی۔ خیر، چائے سے فارغ ہو کر میں نے چائے والے کے پاس جا کھڑا ہوا، اس سے کچھ دیر بات چیت کی اور دوبارہ بینچ پر آ بیٹھا۔ اسی اثنا میں اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت سے 2 بندے نکلے، جن کے پیچھے کا منظر دیکھ کر میں چونک اٹھا اور میری زبان پہ کلمے کا ورد جاری ہو گیا۔ پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھ کر پلیٹ فارم پر آ کر ان دونوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو وہ دونوں جلدی جلدی چلتے میری طرف آنے لگے۔ میں غور سے ان کو اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا، مگر اب میرے چونکنے کی وجہ ختم ہو گئی تھی۔ دونوں کی عمر تقریباً 50-55 کے لگ بھگ ہوں گی۔ دونوں کی ماشاءاللہ ریش تھی۔ میرے پاس آ کر دونوں نے خوش دلی سے سلام کیا اور میں کھڑا ہو گیا اور سلام کا جواب دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، معذرت، کچھ منٹ دیر ہو گئی، دراصل گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، ویسے آپ کا دیر سے آنا میں نے محسوس نہیں کیا۔ تھوڑا اور رسمی باتوں کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، چلیں؟ میں نے کہا، نہیں، ابھی نہیں چلنا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں پوچھا، کیا وجہ، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، بالکل خیریت ہے، بس کچھ دیر آپ سے یہاں باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد چلتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، جیسے آپ کا حکم، اور اونچی آواز میں چائے والے کو 3 کپ چائے کا کہا۔ میں نے کہا، چائے تو میں آتے ہی پی چکا ہوں، مگر اس بھائی صاحب کی چائے ہی اتنی مزیدار ہے کہ دوبارہ سے پی لوں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے چائے والے کو دیکھا، مگر وہ منہ نیچے کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک میرے ساتھ اور دوسرا ساتھ والے بینچ پر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم لوگوں سے تقریباً خالی تھا۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیں اور اپنا سارا مسئلہ یہی بتا دیں، کیونکہ جب آپ مجھے نظر آئے تو آپ کے پیچھے کوئی اور بھی تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنا سارا مسئلہ یہیں ڈسکس کریں۔ میری بات سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے جو دوسرے سے عمر میں بڑا اور میرے ساتھ بینچ پر بیٹھا تھا، اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ جناب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا آنے کا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرا نام منظور ہے
اور یہ میرا چھوٹا بھائی ظہور ہے۔ ہم ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیں۔ اس نے کھنکار کے گلا صاف کیا اور بولا میں ایک سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر فائز ہوں۔ بڑا گھر بنانا میرا خواب تھا۔ میں نے پرانا گھر بیچا اور اپنے حصے میں آئی زمین بیچ کر ایک پلاٹ خرید لیا اور اس پر مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ میرے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا رشتہ میرے اس بھائی ظہور کی بیٹی سے بچپن سے ہوا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ مکان کی تعمیر مکمل ہوتے ہی بچوں کی شادی کر دیں گے۔ مکان کی تعمیر کے بعد ہم نئے گھر شفٹ ہو گئے، شادی کے دن رکھے گئے اور دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد خاندان میں دعوتیں شروع ہو گئیں۔ ایک صبح میں دفتر جانے لگا تو مجھے بیگم نے کہا کہ آج ظہور بھائی نے رات کے کھانے کی دعوت دی ہے، ہم سب کو، تو آپ جلدی آ جائے گا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا آج شام کو ایک دوست کی بیٹی کی بارات پہ مدعو ہوں، تم لوگ چلے جانا، میں فارغ ہو کر وہیں آ جاؤں گا۔ عصر کو 4 بجے میں گھر آیا تو گھر لاک تھا۔ میں سمجھ گیا کہ سب گھر والے ظہور کے گھر چلے گئے ہیں۔ میرے پاس ایکسٹرا چابی ہوتی ہے۔ میں نے گھر کا لاک کھول کر اندر جا کر کچھ دیر آرام کیا اور مغرب کے وقت مقرر پر دوست کے گھر چلا گیا۔ وہاں سے فارغ ہوتے 10 بج گئے۔ میں جب گھر کے گیٹ پہ پہنچا تو 10:30 ہو چکے تھے۔ میں نے لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کچن میں برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میری بیٹی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے اس نے سلام کیا اور اوپری پوشن کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ میں نے بیگم کو آواز دی تو کچن سے اس کی بھی آواز آئی۔ میں نے کہا میری چائے میرے کمرے پہنچا دو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے چلا گیا۔ کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اس لیے چائے کا کہہ دیا تھا۔ میں موبائل نکال کر 1-2 ضروری کال کی۔ 10-15 منٹ گزر گئے، نہ بیگم آئی اور نہ چائے۔ تو میں نے آواز اونچی میں کہا بیگم چائے کا کہا تھا، تو بیگم کی آواز آئی بس لے کے آ رہی ہوں۔ میں نے پھر خود کو فون میں مصروف کر لیا۔ 10 منٹ اور گزر گئے۔ میں جو جلا کر اٹھا اور کمرے سے باہر آ کر کچن کی طرف، کچن کی لائٹ آف تھی۔ میں نے بیگم کو آواز دی بیگم بیگم بیگم، مگر ہر سو خاموشی تھی۔ کچن کی لائٹ آف دیکھ کر میں سمجھ گیا کسی بچے کے کمرے میں ہوں گی۔ نیچے تینوں بیڈ روم کے دروازے بند تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھولے۔ کمروں کی لائٹ آف تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پوشن چلا گیا، مگر یہاں بھی اندھیرے نے استقبال کیا۔ میں حیران کہ سب کدھر چلے گئے۔ جس بیٹی نے سلام کیا تھا میں اسے آواز دی، مگر ہر سو خاموشی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ سب باہر لان میں ہوں گے۔ میں سیڑھیاں اتر کر باہر لان میں آ گیا، مگر لان خالی تھا۔ میں نے موبائل فون سے بیگم کا نمبر ملایا۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس کی سلام کی آواز آئی۔ میں نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا کہاں ہو تم؟ تمہیں چائے کا کہا تھا، چائے بناتے بناتے کہاں چلی گئی ہو؟ آگے سے بیگم کی حیرانی بھری آواز آئی کہ آپ کو صبح بتایا تھا آج ظہور بھائی کے ہاں ڈنر ہے اور آپ نے بھی ادھر ہی تو آنا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا کہ یہ کیا بےہودہ مذاق ہے؟ ابھی اقصیٰ نے مجھے سلام کیا ہے، میری تم سے کچن میں بات ہوئی ہے۔ آگے سے بیگم نے حیرانی سے کہا آپ خیر تو ہے نا؟ ہم تو دوپہر کے فوراً بعد سے ظہور بھائی کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے حیرانی سے ان کی بات سنی اور کہا ابھی تو تم یہاں تھی اور اقصیٰ بھی یہاں تھی۔ میری بیگم نے کہا آپ رکے، ہم ابھی آتے ہیں، اور کال کاٹ دی۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جاگتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ میں نے بیگم کو کچن سے بولتے سنا تھا۔ میرا دل کیا کہ اندر ہال میں جا کر دوبارہ دیکھوں، مگر ہمت نہ ہو رہی تھی۔ مجھے عجیب سا خوف احساس ہوا۔ میں لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک میرے بیوی بچے سب آ گئے۔ ان کے ہمراہ میرا یہ بھائی ظہور بھی تھا۔ حال میں جا بیٹھے، میں یقین و بے یقینی کسی حالت میں سب کو بتا رہا تھا، مگر کوئی میری بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری بیگم بولی اچھا شاید آپ تھک گئے ہیں، آپ سو جائیں۔ ان سب کی باتیں سن سن کر مجھے بھی یقین ہو چلا تھا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا، مگر جاگتی آنکھوں سے اتنا واضح وہم کیسے ممکن ہے؟ خیر اس واقعے کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ کچھ دن بعد بیگم سٹور کسی کام گئی اور گھبرا کر باہر نکل آئی۔ بقول اس کے سٹور میں گھٹنوں میں سر دیے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ بڑا بیٹا گھر تھا، وہ سٹور گیا مگر سٹور کوئی نہ تھا۔ میں آفس تھا۔ اس وقت مجھے بیٹے کی کال آئی۔ میں گھر پہنچا، بیگم قسمیں اٹھا رہی تھی کہ اس نے وہ عورت دیکھی ہے۔ ہم سب حیران تھے۔ خیر کچھ دن اور گزر گئے۔ میرا بیٹا جس کی شادی ہوئی ہے وہ ایک رات دیر سے گھر آیا۔ اس کی بیوی اپنے میکے تھی۔ وہ کہتا ہے جب میں اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھنے لگا تو اسے اس کی بیوی کی آواز آئی کہ آ گئے ہیں،
تو اس نے بے ساختہ کہا ہاں جی، اور چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے ہمارے بیڈ روم آیا۔ میں سو رہا تھا، اس نے اپنی ماں کو بتا تو اس کی ماں نے مجھے اٹھا کر ساری بات بتائی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ کیا میرے گھر میں شروع ہوا کھڑا ہے۔ اگلے دن ایک کلیگ سے مشورہ کر کے اس کے جانے والے ایک عامل کے پاس گئے۔ اس نے حساب کیا اور بتایا کہ آپ پر تعویذ ہیں، تعویذوں کے تابع مخلوق آپ کے گھر آپ کو تنگ کر رہی ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس عامل صاحب کی بات سن کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہے، تو عامل صاحب نے کہا کہ مجھے کل آپ اپنے گھر لے جاؤ۔ اگلے دن میں ان کو لے اپنے کلیگ کے ساتھ جا کر عامل صاحب کو گھر لے آیا۔ عامل صاحب نے پورے گھر میں گھوم کر دیکھا اور بولے پورا گھر آسیب سے بڑا پڑا ہے، میں گھر ابھی صاف کیے دیتا ہوں اور سب کو جلا دیتا ہوں۔ عامل صاحب حال کمرے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ میں، میرا کلیگ اور میرا بڑا بیٹا ساتھ پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ عامل صاحب کو پڑھتے کوئی 10 منٹ ہوں گے کہ حال میں ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ آواز تو زوردار تھی ہی، شاید عامل صاحب کے چہرے پہ پڑنے والا تھپڑ بھی زوردار تھا۔ آواز سنتے ہی میں نے عامل صاحب کو دیکھا جو ایک ہاتھ گال پر دوسرا ہاتھ زمین پر ٹکائے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک اور تھپڑ کی آواز آئی جو پہلے سے بھی تیز تھی۔ عامر صاحب کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ پڑا تھا۔ تھپڑ کی آواز کے ساتھ ہی عامر صاحب کے منہ سے درد بھری اونچی آہ نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر ہال کے دروازے کی طرف بھاگے۔ ابھی وہ 4-5 قدم بھاگے ہوں گے کہ ایک اور زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی عامر صاحب منہ کے بل زمین پر جا گرے اور گرتے ہی اٹھ بیٹھے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر مسلنے کا ناکام کوشش کرنے لگے۔ ہم تینوں جو حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے اٹھ کر عامر صاحب کی طرف لپکے۔ میں نے عامل صاحب کو اٹھایا، وہ بے چارے درد سے لوٹ پوٹ رہے تھے، خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ تھپڑ مارنے والا نظر نہ آ رہا تھا۔ میں خود حیران تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ عامل صاحب کے دونوں گال لال گلاب بنے کھڑے تھے۔ عامل صاحب نے کمر سے کپڑا اٹھایا، وہاں نیلا ہٹ پڑا تھا۔ عامر صاحب نے کھڑے ہوتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم تینوں وہیں کھڑے رہ گئے۔ عجیب سا خوف مجھ پہ طاری ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور باہر نکل کر گیٹ کی طرف بھاگا، مگر عامر صاحب گیٹ کراس کر چکے تھے۔ میں جب گھر سے باہر نکلا، عامر صاحب دوڑتے دوڑتے کافی دور جا چکے تھے۔ میں نے ان کے پیچھے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنی دیر میں میرا کلیگ اور بیٹا بھی باہر آ گئے تھے۔ شاید ہم تینوں سچویشن سمجھ چکے تھے۔ میرے کلیگ نے باہر نکلتے ہی مجھے کہا، منظور بھائی، اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ آپ کے گھر اسیب ہیں۔ شاید اس عامل صاحب کے بس کا کام نہ تھا، ہمیں کوئی اور بندہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا بیٹا جو اب تک چپ کھڑا تھا بولا کہ ابو، انکل کی بات ٹھیک ہے، اس واقعے کا ذکر گھر والوں سے نہ کیجیے گا، نہیں تو گھر والے مزید خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میری آواز بند تھی، انجانے سے خوف نے میرا گلا خشک کر دیا تھا۔ میرے کلیگ نے اجازت چاہی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ میں اور میرا بیٹا واپس ہال آ گئے۔ باقی گھر والے جو اس وقت پوری اوپری پورشن میں بیٹھے بیڈ روم میں تھے، ان کو نیچے بلا لیا۔ بیگم نے آتے ہی پوچھا کیا بنا، ہو گیا مسئلہ حل؟ میرے بولنے سے پہلے میرا بیٹا بول پڑا کہ جی ہاں، عامر صاحب نے پڑھائی کر دی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ اب جب تک سب ٹھیک نہیں ہوتا سب ساتھ رہیں گے اور نیچے ہی سویا کریں گے۔ بات کرتے کرتے میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، اس مسئلے کو کس طرح حل کروں۔ وہ سارا دن میں اپ سیٹ رہا، دفتر سے چھٹی لی ہوئی تھی، ظہور کو کال کر کے بولا لیا تھا، اکیلے میں ایسے ساری بات بتائی۔ اس نے ایک عامل صاحب جو کہ دور ایک دیہات میں رہتے تھے، ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ شام کو ہم دونوں بھائی اس عامل صاحب کے پاس چلے گئے، ان کو سارا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر بولے تمہارے گھر تعویذوں سے بدروحیں بھیجی گئی ہیں جنہوں نے ایک ایک کر کے تم سب کو مار ڈالنا ہے۔ یہ سن کر میرے تو طوطے اڑ گئے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا اب کیا حل ہے؟ تو وہ صاحب بولے کہ مجھے آپ کے گھر جا کر پڑھنا ہوگا۔ ظہور نے عامر صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ آج جو عامر صاحب آئے تھے ان کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے۔ ظہور کی بات سنتے ہی عامر صاحب جلدی سے بولے نہیں، پھر میں یہیں بیٹھ کر اس کا حل کر لوں گا۔ عامر صاحب شرمندہ سے ہوتے ہوئے بولے میں تعویذ دے دیتا ہوں، سب گھر والے پی لیں
اور کل اور تویز لے جائیں اور گھر باندھ دیں۔ ہم تویز لے کر گھر آ گئے۔ تویز ایک جگ میں بھگو دیا اور میری بیگم نے سب کو پانی پلایا۔ اگلے دن دوبارہ عامر صاحب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ایک تویز دیا کہ اس چمڑے میں بند کروا کر گھر میں کسی بھی جگہ باندھ دیں، سب بدروحیں بھاگ جائیں گی۔ ہم نے وہ تویز عامر صاحب کی ہدایت کے مطابق چمڑے میں بند کروا کے گھر میں باندھ دیا۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی عورت میرے سرہانے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ کیچڑ سے بھرے ہیں اور وہ ان ہاتھوں سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، خوف کے مارے میرا حلق خوش ہو رہا تھا۔ میں نے بیگم کو آواز دے کر اٹھایا اور اسے پانی لانے کو کہا۔ وہ بھاگ کر پانی لائی اور لائٹ آن کر دی۔ میری طرف پانی کا گلاس کرتے ہوئے میرے بالوں کو دیکھ کر حیرانی سے بولی، یہ آپ کے بالوں میں مٹی کہاں سے آئی؟ میں نے چونک کر بالوں کو ہاتھ لگایا۔ میرے ہاتھوں کو گیلی مٹی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اتر کے شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرے بالوں میں کیچڑ جیسی گار لگی تھی۔ میں جلدی سے واش روم گھس گیا، سر دھو کر واپس آیا اور بیگم کو اپنا خواب سنایا، جسے سن کر وہ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اگلی صبح دفتر سے اور چھٹی لی اور اسی عامر صاحب کے پاس ہم دونوں بھائی چلے گئے۔ ساری بات سن کر عامر صاحب نے اس کام سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں، آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ قرض اس دن کے بعد سے بلا ناغہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی واش روم کے تولیے کیچڑ میں بھرے ملتے ہیں، کبھی کوئی بچی ڈر جاتی ہے، جس کسی عامل کو سنتے ہیں وہاں بھاگ پڑتے ہیں، کوئی تویز جادو کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے پلاٹ پہ بھوتوں جنوں کی رہائش تھی، آپ نے اس پہ مکان بنا دیا، اب مکان چھوڑو گے تو جان چھوٹے گی، مگر مسئلہ جوں کا توں ہی ہے۔ مجھے روز بروز کمزوری کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دن سے بیگم بہت بیمار ہو گئی ہے۔ سب ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں مگر اس کی ٹانگوں اور کمر کا درد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ہم نے یہ سب واقعات ہر کسی سے چھپا کے رکھے تھے۔ اس دن میری بڑی بہن بیگم کا سن کر اس کی عیادت کے لیے آئی ہے۔ وہ رات کو سوئی ہوئی تھی۔ رات کو ان کی آنکھ کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ان کو لگا کہ ان کے سامنے پڑے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہو، مگر وہ عورت نہ بولی۔ انہوں نے اٹھ کر لائٹ جلائی مگر صوفہ خالی تھا۔ صبح ان کے کمرے میں میری بیٹی گئی تو انہوں نے ہنستے ہوئے سرسری سا تذکرہ کیا کہ رات تو میں ڈر ہی گئی اور ساری بات سنائی۔ بات سنتے ہی میری بیٹی نے ان کو اس گھر میں رونما ہوئے سارے واقعات سنا دیے، جسے سن کر وہ سیدھا میرے پاس آئیں اور برہم ہونے لگیں کہ بہن بھائیوں سے اس طرح کی باتیں نہیں چھپایا کرتے۔ بدر بھائی، آپ کا ذکر کیا میں نے اس وقت بہنوئی صاحب کو کال کر کے آپ کا نمبر لیا اور آپ سے بات کی اور اب یہاں ہیں۔ یہ ایک مختصر حال ہے یہ کہ منظور صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو چائے پیتے ساری بات توجہ سے سن رہا تھا، چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور خالی کپ بینچ کے اوپر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، چلیے اب چلتے ہیں۔ ظہور صاحب چائے کا بل دینے کے لیے اسٹال کی طرف بڑھے مگر اسٹال والا اسٹال میں موجود نہ تھا۔ وہ بولے، اب بل کے پیسے یہاں رکھ دو۔ میں نے کہا، کل جب جانے لگوں گا تب آپ نے چھوڑنے آنا ہے تو کل دے دیجیے گا، اب چلیے دیر نہ کریں۔ اگلے شام کے وقت میں ظہور اور منظور صاحب کے ساتھ ٹرین کے انتظار میں کھڑا تھا۔ منظور صاحب بہت خوش تھے، ان کے گھر سے وہ نحوست ختم ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے اس جیننی نے کرسی مجھ پر پھینکنے کی کوشش بھی کی تھی جو کہ ناکام رہی تھی۔ آپ کے ذہن میں پیدا شدہ سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ منظور صاحب پہ نہ کوئی جادو تھا، نہ تویز تھے اور نہ ہی وہ پلاٹ اسیبی تھا۔ جہاں انہوں نے گھر بنایا تھا، اس شام جس شادی پر منظور صاحب گئے تھے وہاں بارات کا انتظام ایک سکول میں کیا گیا تھا۔ دوست کی بیٹی کی شادی سمجھتے ہوئے منظور صاحب انتظامیہ میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ کھانا جو باراتیوں کی پلیٹوں میں بچ گیا تھا، منظور صاحب نے اس سکول سے ملحقہ ایک ویران جگہ پر پھینکوا دیا تھا اور وہ جگہ اسیبی تھی۔ جس وقت منظور صاحب وہ کھانا پھینکوانے گئے کھڑے تھے وہاں پر ایک جنری کو وہ پسند آ گئے اور وہ ان کے جسم کی خوشبو پہ فدا ہو گئی، اور جب وہ واپس لوٹے تو وہ بھی ساتھ ہی آئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ ٹرین نے وصل دی۔ میں نے کہا، رات والی چائے میری طرف سے تھی۔ ظہور صاحب بولے، نہیں جناب، میں ابھی اسے جا کر بل ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جناب، اگر آپ کو چائے کا سٹال یا چائے والا نظر آئے تو لازمی بل ادا کر دیجیے گا۔ دونوں بھائیوں نے سٹال کی سمت دیکھا۔ سٹال وہاں ہوتا تو نظر آتا ان کو۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرے پیار کرنے والوں نے اپنا ایک ساتھی چائے کے سٹال سمیت وہاں پہ کھڑا کر دیا تھا۔
جس کی موجودگی کی وجہ سے وہ انفریب آگے نہ آئی اور منظور صاحب کے گھر بھی اسی اسٹال والے نے اسے قابو رکھا اور مجھے مکمل پڑھنے اور حصار کرنے کا موقع مل گیا۔ ہلکے سے جھٹکے کے بعد ٹرین چل پڑی تھی۔ دونوں بھائی حیرانی سے ہاتھ ہلاتے پیچھے رہ گئے تھے۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔